الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ سورہ انشقاق کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان سے پہلے کی آیتوں میں جن کا بیان پچھلے جمعہ میں ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ یہ آسمان و زمین، سارے آسمان بھی اور زمین بھی، سب اللہ تبارک و تعالی کے تابع فرمان ہیں۔ باوجود ہے کہ یہ بڑے سخت اور ٹھوس جسم رکھتے ہیں، کبھی پرانے نہیں ہوتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو یہ پھٹ پڑیں گے اور زمین اپنے اندر جتنے بھی مردے ہیں یا دفینے ہیں ان سب کو باہر کر دے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے یہ پابند ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی عظیم حقیقت کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے کہ دیکھو یہ آسمان و زمین جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اس طرح تابع ہیں کہ جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کی تابع داری کا کوئی ثواب نہیں دیا، یہ مکلف ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے مکلف ہونا یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو کر زندگی گزارنا، اس کے اوپر اور نافرمانی کی صلاحیت پیدا کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا، یہ ہم نے آسمانوں پر بھی پیش کیا تھا، زمین پر بھی پیش کیا تھا کہ تم اگر چاہو تو ہم تمہیں دونوں صلاحیتیں دے دیں، تابع داری کی بھی اور نافرمانی کی بھی۔ پھر تم تابع داری کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا جنت، اور اگر نافرمانی کرو گے تو تمہیں عذاب ہوگا جہنم کا۔ سب نے پناہ مانگ لی۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا، انہوں نے کہا جی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن حملها الانسان، انسان نے اٹھا لی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ازل کے اندر یہ ذمہ داری پیش کی تو اس نے اٹھا لی کہ ٹھیک ہے ہمیں دونوں صلاحیتیں دے دیجئے، اور پھر ہم اطاعت کریں گے تو جنت ملے گی، نافرمانی کریں گے تو دوزخ ہوگی۔
انسان نے اٹھا لی. تو یہ باوجود ہے کہ ان کو کوئی ثواب نہیں ملنا، اللہ تعالیٰ کی تابعداری پر کوئی ثواب نہیں ملنا، لیکن پھر بھی یہ تابعداری میں لگے ہوئے ہیں. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر یہ تابعداری کرے تو اس کو ثواب اور جنت، اور نافرمانی کرے تو جہنم کا عذاب. تو اس کو تو بطریق اولا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری میں اپنی ساری کوششیں صرف کرنی چاہیے. اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، تابعداری کرنے چاہیے انسان کو، لیکن آسمانوں اور زمین میں یہ فرق ہے کہ آسمان اور زمین کو اطاعت کرنے میں، تابعداری کرنے میں کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑتی. ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح ہے کہ اگر جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا خود بخود اس کے اوپر وہ اس کی تعمیل کریں گے. تعمیل کرنے میں ان کو کوئی مشقت نہیں ہوتی، ان کو کوئی محنت اٹھانی نہیں پڑتی. لیکن انسان کو تو اگر اللہ تعالیٰ کا حکم مانے تو اس میں بعض اوقات مشقت ہوتی ہے. نیند آ رہی ہے اور اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، تو نیند کو چھوڑ کر نماز کے لیے جانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ناجائز قرار دے دی ہیں، دل چاہتا ہے کہ وہ کام کریں، لیکن اللہ نے منع کر دیا ہے تو اس کو چھوڑنے میں مشقت ہوتی ہے. تو اس واسطے آسمان و زمین اور انسان برابر نہیں ہے، ان کو مشقت کوئی نہیں، ان کو مشقت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی طرف جانے سے پہلے مشقت میں پڑے رہو گے، محنت کرتے رہو گے، مشقت کے ساتھ محنت کرتے رہو گے یہاں تک کہ اللہ سے جا ملو گے. کیا مطلب؟ کہ تم تابعداری کرو یا نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم مانو یا نہ مانو، مشقت تو تمہیں اٹھانی ہے. اس لیے کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب سے وہ ذرا کچھ ہوش سنبھالتا ہے، جب تک بچہ ہے تو ماں باپ ہی اس کی پرورش کرتے ہیں، اس میں بھی اس کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، روتا ہے اور کوئی راحت ملتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اس کو کچھ پتہ ہوش حواس ہوتا نہیں ہے. جب ہوش حواس آتا ہے تو اس کے بعد انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی کچھ نہ کچھ مشقت میں اور محنت میں گزارتا ہے، چاہے کافر ہو، مسلمان ہو، فرما بردار ہو، نافرمان ہو، تکلیف تو اسے اٹھانی ہے کچھ نہ کچھ. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی ایسی ہے کہ اس میں انسان کا جو کردار ہے وہ ایسا کردار ہے کہ اس میں وہ بالکل یہ نہیں کہ مزے سے آرام سے سوتا رہے ساری زندگی، اس کو اپنے کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. فرض کرو کہ ایک آدمی بالکل ہی نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ مانتا بھی نہیں، العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، ایسے ہیں دہریے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، لیکن کیا وہ مشقت سے خالی ہیں؟ یعنی ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی؟ ان کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے اپنی روزی کمانے کے لیے، اپنے پیسے حاصل کرنے کے لیے، اپنی ملازمتوں کے لیے، اپنی تجارتوں کے لیے. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا حکمران یا کوئی بڑے سے بڑا سرمایہ دار ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، اور جس کو مشقت اٹھانی نہیں پڑتی ہوگی. لوگ بسا اوقات رش کرتے ہیں ایسے ایسے لوگوں پر کہ جن کا سکہ چل رہا ہے، حکومت کے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی ان کو وزارت مل گئی، ان کو بادشاہی مل گئی، ان کو صدارت مل گئی، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. تو حقیقت میں ان کی زندگی میں جھانک کر دیکھو تو اتنی مشقتیں ان کے اوپر ہے، ذمہ داری کا بوجھ، پورے ملک کی ذمہ داری کا بوجھ. اس میں ایسے ایسے مواقع آتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے.
مشقت اس کو بھی اٹھانی پڑتی ہے، محنت اس کو بھی کرنی پڑتی ہے. ایسے ایسے خطرات آتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی بڑے سے بڑا سرمایہ دار، دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں اس کے پاس، لیکن اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا کچھ پاپڑ بیلے ہیں، کیا کچھ محنتیں اٹھائی ہیں، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور سرمایہ داری اور دولت اکٹھا کرنے کے باوجود اس کو راحت کتنی میسر ہے، مزہ کتنا آ رہا ہے، اور اس کے سر ذمہ داریاں کتنی ہیں اور کتنی مشقتیں اس کو اٹھانی پڑتی ہیں، اس کا دوسرا آدمی اندازہ بھی نہیں کر سکتا. خود میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کی ظاہری حالت دیکھ کر، جن کے مال و دولت دیکھ کر، جن کی فیکٹریاں دیکھ کر، جن کی گاڑیاں دیکھ کر، جن کے مکانات اور محل دیکھ کر لوگ حرش کرتے ہوئے کتنا زبردست مالدار آدمی ہے، آرام سے زندگی گزارتا ہے. لیکن جب خلوت میں تنہائی میں آ کر مجھ سے وہ بات کرتے ہیں، اپنا دل کھول کر رکھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ دل زخموں سے بھرا ہوا ہے. ان کے اندر ایسے ایسے مسائل درپیش ہیں کہ جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. بعض اوقات یہ جو راحت ہے نا، آرام اور راحت اور لذت، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. یہ اسباب راحت سے حاصل نہیں ہوتی. ضروری نہیں کہ کسی کا بنگلہ بڑا شاندار ہے اور اس کے راحت و آرام کے بستر لگے ہوئے ہیں اور نوکر چاکر اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بینک بیلنس اس کا بہت بڑھا ہوا ہے. ضروری نہیں کہ وہ راحت میں ہو. یہ سارے اسباب موجود ہیں مگر پریشانیاں لاحق ہیں. ایسی پریشانیاں وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، بعض اوقات فتویٰ معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں، بعض اوقات اپنا ذاتی مشورہ لینے کے لیے آتے ہیں، بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد شاید کچھ وظیفہ ہوگا جو ہماری پریشانی دور کر دے گا. اس لیے آ کر اپنے دل کے حال بیان کرتے ہیں. تو میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ ایک معمولی مزدور جو صبح سے لے کر شام تک محنت کر کے اور دال روٹی کھا کر اپنے آرام سے 8 گھنٹے کی نیند لے کر سوتا ہے، وہ زیادہ راحت میں ہے، زیادہ مزے میں ہے بنسبت ان سرمایہ داروں کے کہ جن کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں لیکن اندر سے دل کھوکھلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہیں، پریشانی میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، اور یہاں پر مسلمان کو خطاب نہیں کیا، انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو. انک کادح، تجھے تو مشقت اٹھانی ہے، الی ربک، اپنے پروردگار تک پہنچنے تک تجھے مشقت اٹھانی ہے. کدحن، محنت اٹھانی ہے مشقت کے ساتھ. فملاقی، اور پھر جا کر تجھے اللہ تعالی سے ملنا ہے. مشقت تجھے اٹھانی ہے ہر حال میں. اب چاہے مشقت اللہ کی نافرمانی میں اٹھا لے اور چاہے اللہ کی فرمانبرداری میں اٹھا لے. محنت، اگر تو نے یہ جو سمجھ رہے ہو نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے صبح کو فجر کی نماز کے لیے حکم دیا ہے اور نیند آ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، جانا مشکل ہے اور مشقت ہو رہی ہے. اس مشقت سے تو تم نے اپنے آپ کو یہ کہہ کے سو گئے پڑھ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری نہیں کی. لیکن کیا آگے چل کر فرض کرو اسی وقت میں کسی طرح تمہارے پاس یہ پیغام آ جائے کہ صبح کو فلاں وقت میں آپ کو پہنچنا ہے، تو آپ کو کسی صدر یا وزیر اعظم سے ملاقات کرنی ہے، تو کیا ہوگا؟ پھر بھی سوتے رہو گے؟ یا اگر فرض کرو تمہارے پاس یہ حکم آ جائے کہ تمہاری جو ملازمت ہے وہ ایسی ہے کہ تمہیں اس وقت اگر تم نہ اٹھے اور وقت پر نہ پہنچے تمہاری ملازمت چلی جائے گی، پھر بھی کیا وہ
مشقت برداشت نہیں کرو گے یا کرو گے؟ کرنی تو ہے، چاہے اس طرح کر لو چاہے اللہ کے حکم پر کر لو، تو مشقت تو اٹھانی ہے کسی حالت میں بھی۔ اگر فرض کرو صبح کو تمہیں کہیں سفر پر جانا ہے اور ٹرین کا وقت ایسا ہے یا جہاز کا وقت ایسا ہے کہ تمہیں اٹھنا ہر حالت میں ضروری ہے، ورنہ پر ٹرین نکل جائے گی یا جہاز نکل جائے گا، اٹھو گے کہ نہیں اٹھو گے؟ تو یا تو مشقت تو اٹھانی ہے تمہیں کبھی نہ کبھی، اب یا تو وہ مشقت اللہ کے لیے اٹھا لو، اللہ کی فرما برداری میں اٹھا لو، اور یا دنیا کے مفاد حاصل کرنے کے لیے اٹھا لو۔ دونوں کا انجام اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، دونوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اگر تم نے مشقت اٹھا لی، تھوڑی محنت اور مشقت بھی کیا مشقت، اگر آدمی غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کام ایسا لازمی نہیں کیا انسان کے ذمے کہ جو اس کی وسعت سے باہر ہو۔ قرآن خود کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو، کسی جان کو، اس کو مکلف نہیں کرتے مگر اس کی وسعت کی حد تک، جتنی اس کے اندر استطاعت ہے اس کی حد تک۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ یہ جملہ استعمال فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں کرتے۔ اور یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، مشکل کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو کوئی ایسا کوئی بھاری بھرکم اتنا بڑا بوجھ بھی نہیں ہے کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، کوئی ایسا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ ہاں تھوڑی سی مشقت ضرور اٹھانی پڑتی ہے۔ وہ مشقت کون ہے جو مشقت سے خالی ہے، محنت سے خالی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم محنت کرو گے میرے حکم کی اطاعت میں، میرے حکم کی فرما برداری میں، تو تمہارا نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور تم اپنے گھر والوں کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک عیش و آرام کی زندگی میں ہوگے۔ اور اگر تم نے مشقت تو اٹھائی لیکن میرے لیے نہیں، اپنی دنیا کمانے کے لیے مشقت اٹھائی، بس اپنے خواہشات کا پیٹ بھرنے کے لیے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ نام اعمال تمہارا پیچھے سے دیا جائے گا، اور پیچھے سے دیا جائے گا تو اللہ بچائے بہت ہی خطرناک انجام ہے دوزخ کے عذاب کا، جہنم کے عذاب کا۔ تو بھائی مشقت تو اٹھانی ہے، مشقت کے بغیر سے کوئی فرد دنیا کا خالی نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی مشقت اللہ کے لیے اٹھا لو۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا کر لو، جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کبھی کہ میں مسجد میں جماعت شروع کرا دوں اور پھر باہر جا کر دیکھوں کہ کون لوگ ہیں جو مسجد میں جماعت میں نہیں آتے، تو ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ مسجد کی جماعت میں شامل نہیں ہوتے۔ اتنی زبردست وعید آپ نے بیان فرمایا۔ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑا سا چند آدمی چند منٹ کے لیے اپنے گھر سے آ کر اور مسجد میں جماعت ادا کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے، جو زکوٰۃ ہے 2.5% وہ ادا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض ادا کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو تھوڑی مشقت بے شک اٹھانی پڑے گی، لیکن اس مشقت کا انجام بہت عظیم ہے۔ اور ورنہ مشقت تو اٹھاتے رہو گے ساری زندگی، مشقت کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا، لیکن اس مشقت کا انجام اللہ بجائے جنت کی راحتوں کے جہنم کا عذاب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ حقیقت ہماری دلوں میں بٹھا دے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں جو مشقت اٹھانی پڑے گی اٹھائیں گے، انشاءاللہ اٹھائیں گے۔ ایک گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے اور اس گناہ سے بچنا مشکل لگ رہا ہے، اس میں مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ آنکھیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے دیا ہے اس کے بجائے دل مچل رہا ہے کہ میں کسی گناہ کے کام کو دیکھوں،
آج کل موبائل کا فتنہ پھیلا ہوا ہے، اس کے اندر کیا کچھ مناظر انسان اپنی نگاہ کو اس میں استعمال کرتا ہے گناہ کے کام میں، تو دل میں چل رہا ہے، لیکن ذرا اپنے اوپر جبر کر کے، زبردستی کر کے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اس سے بچا لو۔ تو حدیث میں فرمایا گیا کہ جب آدمی اپنی نگاہ کو گناہ سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی اور اس کا انجام انشاءاللہ آخرت کے اندر وہ ہوگا جس کا ذکر آگے آیات میں آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اس کی تفصیل اللہ نے چاہا تو زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے یہ حقیقت سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔